فصل پڑھی تھی تو آج اس کی اگلی فصل جو ہے نا وہ میں پڑھتا ہوں. یہ اشعار ہیں، نعتیہ اشعار ہیں جو حضرت سواد ابن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر لکھے ہیں، یعنی مطلب ہے جس انداز میں ان کے لکھے اس انداز میں لکھے ہیں. اور سواد بن قاری کو میں نے بتایا تھا کہ جب یہ یمن سے ان کو ایک جن نے 3 دن آ کر کہا کہ جلدی سے مکہ چلا جا، وہاں ہاشمی آیا ہے نبی تو مسلمان ہو جا. تو پھر یہ جب آئے تو پھر وسلم ہجرت کر چکے تو مدینہ شریف تو اشعار پیش کیے تھے انہوں نے خدمت میں اسی مسجد نبوی میں، اور اشعار پیش کی اور ایک صحابہ اکرام پر جو کیفیت تھی وسلم کی پہلے تعریف کی، پھر کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں. تو آج جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کی ذات مبارک ایسی تھی جو کامل مکمل تھی، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے. کہتے جو ظاہری اور باطنی اوصاف پورے کے پورے آپ میں تھے وہ دنیا میں کبھی کسی میں پورے نہیں ہوئے. اس میں ایک شے ہے تو دوسری نہیں، دوسری ہے تو تیسری نہیں، تیسری ہے تو چوتھی نہیں. لیکن آپ علیہ السلام میں سارے ظاہری کمالات اور باطنی کمالات، یعنی آپ کا جو جسم مبارک تھا اور آپ کی جو ظاہری جسم تھا اس کا جو کمال ہے ایسا کمال کسی نے نہیں پایا. اس لیے طب کا جو بہت بڑا امام ہے امام ابن سینا اللہ علیہ، جب اس کی وفات ہوئی کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دربار میں پیش ہوا، فرمایا کہ تیرے نامہ اعمال میں سوائے لوگوں کا پیشاب پخانہ دیکھنے کے کچھ بھی نہیں ہے. طبیب تھے نا، خون دیکھنے کے. ایک جملہ تیری کتاب میں ہے جس کے لیے بخشش کرتے ہیں کہ تو نے لکھ دیا کہ طبی طور پر دنیا میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے رسول اللہ کی ذات سے. ہر چیز ایسی معتدل تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز وہ بن نہیں سکتی تھی. کہا کہ اللہ نے اس پر میری بخشش کر دی. تو فرماتے ہیں جمیل المحیا ابیض الوجہ ربعۃ جلیل کرادی سے ازج الحواجبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت چہرے والے، سفید رنگ کے اور درمیانے قد کے، موٹے موٹے جوڑوں والے اور لمبی پلکوں والے. صبیح ملیح ادا جلائن اشکلو فصیح لہ الاعجام لیس بشائبی. صبیح سفید رنگ، ملیح نمکین. یاد رکھو وسلم کا جو حسن تھا ان میں نمکینی شامل تھی، اور اس لیے کہتے ہیں آپ کے حسن میں ملاحت بھی تھی، صباحت بھی تھی، اور یوسف السلام کے حسن میں صرف صباحت تھی. اور صباحت والا جو حسن ہوتا ہے اس سے انسان کا ایک وقت میں پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن ملاحت سے پیٹ نہیں بھرتا. جس طرح میٹھا زیادہ نہیں کھایا جاتا لیکن نمکین انسان کھاتا ہے تو پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. کہتے ڈھڈ بھر گیا لیکن آنکھ نہیں بھری. اس کو ملی کہتے ہیں، اس لیے ملاحت تھی. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نا، فرماتی ہیں کہ لواہی زلیخا لو رئین جبینہ لا آسن بقتل قلوب علی الجدی. فرمایا کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتی اور پیشانی تو انگلیاں نہ کاٹتی، سینے چیر لیتی. ایسے ایسے ملیح. تو صبیح ملیح ادعج العین اشکلو، ادعج العینین یعنی آپ کی یہ پلکیں لمبی لمبی تھی اور آنکھ کا شگاف بڑا تھا اور کالی تھی، پتلی بالکل کالی تھی اندر. فصیح للاعجام لیس شائبی، اور اتنے فصیح لسان تھے ذرا بھی کوئی لفظ اس میں کمزوری کا نہیں ہے، نہ عربی کے اعتبار سے نہ کسی اور اعتبار. احسن خلق اللہ خلقا و خلقتا، کہتے اللہ کے مخلوق میں سب سے خوبصورت تھے اپنی خلقت کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے. وانفعهم للناس عند النوائب، اور آپ سب سے زیادہ نفع بخش تھے مخلوق کے لیے جب کوئی مصیبت آ جاتی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ شریف میں شور ہوا، اندھیرا، اور دشمنوں کا آمد کا ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، آنا ہے، رومی حملہ کرنے والے، فلاں حملہ کا خبریں. شور ہوا، صحابہ کرام گھبرا کر اٹھ گئے اور اپنے گھوڑوں کے اوپر اس آواز کی طرف دوڑے.
تو دیکھا کہ رسول اللہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور میں لم تراؤ لم تو مت ڈرو مت ڈرو، وہ قبیلے آپس میں کوئی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو اس کی آواز آئی تھی، میں اٹھ کے چلا گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، حالانکہ دشمن بھی ہو سکتا تھا، اکیلے چلے۔ انفوم للناس عند النبائ اجود خلق اللہ صدرا و نائلا وابسطهم کفا علی کل طالبی، فرمایا کہ تمام مخلوقات میں آپ کا سینہ سب سے زیادہ سخی تھا اور سب سے سخاوت والا تھا، اور آپ کا ہاتھ ہر طلب کرنے والے کے لیے کھلا تھا۔ فوراً دے دیا۔ اما عائشہ نے کہا آپ نے سارا تقسیم کر دیا، پتہ نہیں روزہ ہے گھر میں کچھ بھی نہیں، کہا مجھے یاد ہی نہیں تھا، نمک کے ساتھ روزہ افطار فرمایا۔ وعظم حر للمعالی نہوزہ الی المجد سام للعظام خاطبی، کہا کہ آپ ایسے جوان مرد تھے کہ ہر بلند کام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور بلندیوں کی طرف آپ جاتے تھے اور بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کا ہر وقت ارادہ رکھتے تھے۔ ترا اجل فرسان لاذ بظاہری اذا مر باس فی البئیس المواجبی، کہا کہ بڑے بڑے شاہ سوار آپ کا سہارا لیتے تھے، کیونکہ جنگ کے قانون ہوتے تھے، جنگ میں اگر آدمی کے ارد گرد کچھ تکڑے لوگ ہوں تو آدمی کو ہمت رہتی ہے یار مجھے کچھ ہو بھی گیا دباؤ بڑا تو یہ میرے ساتھ میری مدد کریں، تو فرمایا کہ بڑے بڑے دنیا کے بہادر رسول اللہ کے پیچھے ہوتے تھے، یا اشجع الناس، آپ سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا۔ اذا مر باسن، جب جنگ تیز ہوتی ہے، فی مئیس المواجب، اور جہاں قتل گاہوں میں لوگ گر رہے ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے شاہ سوار آپ کی پیٹھ پر آ جاتے ہیں۔ وَعَزَاهُ قَوْمٌ مِّن صَفَاحَةِ عَقْلِهِمْ وَلَمْ يَذْهَبُوا مِن دِينِهِ بِمَذَاهِبِ فَمَا زَالَ يَدْعُو رَبَّهُ لِهُدَاهُمْ وَإِن كَانَ قَدْ قَاسَ أَشَدَّ الْمَتَاعِبِ، کہا کہ بے وقوفی کے ساتھ لوگوں نے، قوم نے ان کو تکلیف پہنچائی اور آپ کے مذہب کو اختیار نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اگرچہ ان سے بڑی سخت تکلیفیں اٹھائیں لیکن پھر بھی اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ طائف میں بہت نقصان ہوا صحابہ اکرام کا، صحابہ اکرام زخمی ہوئے، 700 صحابہ کی آنکھیں چلی گئی تھی تیروں کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا آپ بد دعا کر دیں، اللہ میاں اے اللہ کے نبی بد دعا کر دیں، اللہ مہدے اللہ مہدے قیس عہد ثقیفا واتی بہم، اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، ان کو لے آ، اور فرمایا بس آ رہے ہیں، سارے چلے آئے، آ کر توبہ طائب ہو گئے، ایمان لے آئے۔ حضرت کی کیونکہ بہن بھی پہلے گرفتار تھی، شیماء جو ہے اس کو صحابہ نے گرفتار کیا اس وقت، تو نے کہا خبردار، تو پتہ میں تمہیں رسول اللہ کی بہن ہوں، نے کہا اچھا، جو وسلم کے پاس لے آئے، یہ کہتی آپ کی بہن ہے، ان کا میں شیماء ہوں، میرے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہے، اور پھر نشانی کیا دکھائی، واہ واہ واہ، تو نے بچپن میں دندی کاٹی تھی میرے ہاتھ پہ، یہ دیکھ اس کا نشان، سلم رونے لگ گئے، رونے لگے، فوراً چادر اپنی بچھائی، کملی بٹھایا اور کہا، پھر ان کو فوراً رخصت کر دیا، ان کو اونٹ اور دوسری چیزیں دے کر رخصت کیا، کہا آپ نے دندی کاٹی تھی بڑی زور سے، دیکھا اب تک نشان ہے، 40 45 50 سال 60 سال عمر ہونے والی، تو پھر بھی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، اور اتنا نقصان ہوا، اللہ مہدے ثقیفا واتی بہم فما زال یعفو قادرا مسیئہم وکما کان من عند جذب جاذبی، تاکہ آپ برابر لوگوں کو معاف کرتے رہے ان کی برائی پر، جس طرح کو جو ہے پٹکا ایک کسی نے سلم کی چادر کھینچی اور یا نشان پڑ گیا اس دیہاتی نے، تو آپ ہنس کر مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں دیں گے، خوش رہو، ہم تمہیں دیں گے، اب شیر آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا اس پر۔ فما زال طول العمر للہ موردا عن البسط فی الدنیا وعیش المراغب، تاکہ پوری عمر دنیا کی فراوانی سے آپ الگ تھلگ رہے، اور آپ نے کبھی بھی بادشاہوں والا یا حاکموں والا طرز اختیار نہیں کیا اسی روکھی سوکھی پر، بلکہ اللہ میاں ایک دن روٹی کھاؤں تو میں شکر کروں، ایک دن نہ کھاؤں میں صبر کروں۔ بدیع کمال فی المعالی فلمرأ یکون له مثل ولا بی مقاربی، کہا کہ ایسے بلندی میں ایسے کمالات ہیں کہ جن کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی آدمی آپ کی مثال تو کیا ہوگا، آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔
بدیع کمالات فی المعالی فلمرہ یکون له مثل ولادی مقاربی صلی اللہ علیہ وسلم. چلو